السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں لے کے آئی ہوں دانتوں کا نقشہ۔ اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے کہ کون سی دانت کو کیا کہتے ہیں اور کون سے حصے سے کون سے حروف نکلتے ہیں، یعنی مخارج کتنے ہیں اور کہاں کہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو بہت اچھے سے ذہن نشی کرنا ہے آپ کو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے سب سے پہلے حصہ آتا ہے جوف۔ مخارج نمبر 1 ہے جوف یعنی دہن، منہ کا خالی حصہ۔ جوف یعنی دہن، منہ کا خالی حصہ، یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ جوف یعنی دہن سے ادا ہوتے ہیں اور اس کی آواز ہوگی آ ای او۔ جوف یعنی منہ کا کھلا ہوا حصہ، خالی حصہ، جیسے گفا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جوف۔ دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، نہ یہاں پہ زبان لگتی ہے نہ یہاں پہ دانت لگتے ہیں، منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آ ای او اور اس طرح کا اس سے ساؤنڈ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ نیچے کا حلق یعنی اقصی حلق، گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے حروف نکلتے ہیں حمزہ ہا، یہ حروف حلقی میں آتے ہیں حمزہ ہا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وسط حلق یعنی درمیانی حصہ، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں عین ہا، عین ہا۔ ادنا حلق یعنی حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، یہاں سے نیک شروع ہوتی ہے تو وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں غین خا، غین خا۔ یہ چیز آپ کو ذہن نشی کرنا ہوگی کہ حروف حلقی 6 ہیں اور 6 کے 6 حروف حلقی جو ہیں ان کے 3 مخارج ہیں اور تینوں جو ہیں اپنی الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں۔ اب اس سے اوپر چلتے ہیں۔ زبان کی جڑ یعنی کوا، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں لہاتیہ، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ جب نرم تالو سے لگے تو یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا ذرا سا آگے ہٹ کر جب زبان اوپر تالو کے سخت حصے سے لگے تو یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف۔ اس میں فرق رکھنا ہے آپ کو آواز میں، کاف کاف نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے قاف اور کاف۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غاد، غاد، ٹھیک ہے، یہ موٹا حرف ہے اور یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی تواہن کے دانت اور نواجس کے دانت اور زواہق کے دانت، یہاں سے یہ غاد ادا ہوتا ہے، غاد، ٹھیک ہے۔ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ زواد پڑھتے ہیں کہ دوات پڑھتے ہیں، نہ ہی اس کو دوات پڑھتے ہیں نہ اس کو زواد پڑھتے ہیں، یعنی نہ ہی دال سے ساؤنڈ آپ کا اس سے ملنا چاہیے نہ ہی زا، زال اور وا سے اس کا ساؤنڈ ملنا چاہیے۔ اس کا ساؤنڈ بالکل مختلف ہے اور یہ موٹا حرف ہے اور یہ ایک ہی حرف ہے جو یہاں سے ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں غاد، ٹھیک ہے، غاد۔ حاف لسان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے غاد۔ اب آتے ہیں وسط زبان میں اور تالو سے یہ ادا ہوتے ہیں حروف، جب وسط زبان کا حصہ اوپر تالو سے لگے تو یہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں جیم، شین، یا۔
اب یا سے یہاں پہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا ہے کہ یا آیا ہے یا اور نیچے بھی آیا ہے یا، آپ کو اس میں کنفیوژن نہیں ہونا ہے. یہاں پہ الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ کی بات تھی، اور یہاں پہ یا سے مراد ہوگا حرف لین. اب آتے ہیں زبان کی ٹپ پہ، ٹھیک ہے، جو طرف لسان ہے. یہاں سے لام، نون اور رو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لام، نون، رو. اب یہاں پہ آتے ہیں زبان کی نوک پہ، اور اسے کہتے ہیں راس لسان. یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، صاد، سین، ز. یہ سیٹی والے حرف ہیں، صاد، سین، ز. یعنی زبان کی ٹپ جو ہے، زبان کی نوک ہے، یہاں سے ٹوٹل 12 حرف ادا ہوتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا ہوگا. اور زبان کی جو نوک ہے، یہاں سے تو، دال اور تا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، تو، دال اور تا. اب اور یہاں سے دیکھتے ہیں آگے، یہاں پہ و، زال اور سا. یہاں سے زو، زال اور سا. تو، دال اور تا نطعیہ ہیں، اور زو، زال اور سا لسویہ ہیں. اور صاد، سین اور ز صفیریہ ہیں. ان حروف کے نام بھی آپ کو یاد کرنا ہوں گے. اب چلیے دیکھتے ہیں اس کا دانتوں کے نقشے کو. ثنایا علیہ کے 2 دانت، سامنے والے 2 دانت ثنایا علیہ، اور ثنایا علیہ کے جو نیچے دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلا. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے دائیں بائیں جو دانت کہلائیں گے وہ ہوں گے ربائی. ربائی. اور ربائی کے جو دائیں بائیں اوپر نیچے جو دانت کہلائیں گے 4، اسے کہیں گے انیاب. انیاب، ٹھیک ہے، یہ نوکدار دانت ہیں، انیاب. اور ایک ایک دانت دائیں بائیں اور اوپر نیچے انہیں کہیں گے ضاحک، یعنی ہنسنے والے دانت جو دکھتے ہیں اسے کہتے ہیں ضاحک. ٹوٹل دانت 32 ہیں، اور 4 نیچے کے دیکھیں اور 4 اوپر کے دیکھیں آپ. پورے دانتوں کا مجموعہ ہے 32. 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں. تو آپ کو اس سے یاد کرنا ہوگا اس کے نام کے ساتھ. اور اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ضاحک کے آگے ہے طاہن. یعنی طاہن کے 12 دانت ہیں، 3 دائیں، 3 بائیں، 3 اوپر، دائیں بائیں، ٹھیک ہے. یہ پیسنے والے دانت جو ہوتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کو یہ پیستے ہیں. اب سب سے آخر میں آتے ہیں ناجز. ناجز دانت جو عقل داڑھ کہلاتی ہے، ناجز، ٹھیک ہے. یہ دائیں بائیں اوپر نیچے ہیں، یہ طاہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہیں. اور سارے دانتوں کی جو جڑ ہے اور جتنے بھی داڑھیں ہیں سب کو کہتے ہیں اذراف. اذراف، ٹھیک ہے. تو یہ دانتوں کا مجموعہ آپ اس کو یاد کر لیں نام کے ساتھ، اور اس کا نقشہ خوب اچھے سے ذہن نشی کر لیں تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو حروف کو سمجھنے میں کہ حروف کے مخارج کون سے ہیں اور کہاں سے کس مخارج سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے. اور زبان جہاں پہ ہوتی ہے اس کی ٹپ، اس کے بعد ہونٹ آتے ہیں اور وہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، فا، با، میم اور واو.